بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصص نمبر 180 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ لآکلون من شجر من زقوم، لآکلون ضرور کھانے والے ہو، من شجر من زقوم زقوم کے درخت سے، فمالئون بس بھرنے والے ہو، منہا اس سے، البطون پیٹوں کو، فشاربون بس پینے والے ہو، علیہ اس پر، من الحمیم کھولتے پانی سے، فشاربون بس پینے والے ہو، شرب الہیم سخت پیاسے اون کے مانند پینا، ہادہ نزلہم یہ ان کی مہمان نوازی ہے، یوم الدین جزا کے دن۔ نحن خلقناہم ہم نے، خلقناہم پیدا کیے تم کو، فلولا تصدقون بس کیوں نہیں مانتے تم، افرأیتم ما تمنون بتاؤ جو قطرہ ٹپکاتے ہو تم، انتم تخلقونہ کیا تم پیدا کرتے ہو اس کو، ام نحن الخالقون یا ہم پیدا کرنے والے ہیں، نحن قدرنا ہم نے اندازہ ٹھہرایا ہے، بینکم الموت تمہارے درمیان موت کا، وما نحن اور نہیں ہے ہم، مسبوقین عاجز ہونے والے، علی ان نبدل اس بات سے، ان نبدل بدل دے ہم تم کو، امثالکم تمہارے جیسوں سے، وننشئکم اور پیدا کر دے ہم تم کو، فیما لا تعلمون اس حالات میں جس کو تم جانتے نہیں، وَلَقَدْ اور تحقیق عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى جانا تم نے پیدائش کو، اولا پہلی بار، فلولا تذکرون بس کیوں نہیں یاد کرتے ہو تم۔ دیکھو عزیز طلباء، پہلے ان دیکھو زقوم، زقوم یہ دوزخ کا ایک درخت ہے، بدبودار نہایت کڑوا، اور نہایت کڑوا درخت ہوتا ہے، یہ ان جہنمی وغیرہ کا کھانا ہوگا اور اس سے وہ کھاتے رہیں گے۔ ہیم اس کو دیکھ لیجئے، ہیم وہ پیاس جو کسی طرح نہ بجھے، یعنی یہ وہ پیاس ہوتی ہے جو کسی وقت بھی اور کسی صورت میں بھی نہ بجھے۔ یہ اونٹوں کی ایک بیماری ہے جسے استسقاء یعنی جلندر، پشتوں میں اس کو یعنی اردو میں اس کو جلندر کہتے ہیں، یعنی انسانوں کی بیماری ہے، اردو میں اونٹوں کی یعنی اس بیماری کے لیے تونس لفظ وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس ایک قسم کی بیماری ہے جو جہنمیوں کو، فشاربون شرب الہیم تو وہ ان کے جناب پانی پیتے ہوں گے، کھولتا ہوا گرم پانی پیتے رہیں گے، لیکن وہ ایسا پانی ہوگا کہ جس کی وجہ سے ان کا جو ہے نا وہ پیاس نہیں بجھ رہی ہوگی، اور وہ اور پیاس کا یعنی پانی کا تقاضا کر رہے ہوں گے۔ تمنون یہ امنا یعنی امنا یمنی امنا ان باپ فعال سے، امنا نطفہ یعنی معنی نطفہ ٹپکانا یعنی قطرے منی وغیرہ ڈالنے کے معنی میں ہے۔ مسبوقین، مسبوقین یہ اسم مفعول ہے، سابق کی ضد ہے یعنی ہارا ہوا، اور سبق علیہ یعنی جیتنا، جیتنا، اور سبق علیہ یعنی ہارنا، یعنی اعلیٰ جب سلم آگے آ رہا ہے تو یہ اسم مفعول کا صیغہ یعنی ہارا ہوا، یعنی وہ ایسے، وما نحن بمسبوقین یعنی معنی یہ ہے کہ ہم اس سے عاجز ہونے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے قدرت میں ہے، ہماری طاقت میں ہے۔ علی ان نبدل ان سے پہلے عن یا من یہاں پر پوشیدہ ہے، یعنی علی ان من یا علی ان ان جو ہے نا وہ یہاں پر کیا ہے، وہ محذوف ہے۔ باقی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم تفسیر میں انشاءاللہ اس کی وضاحت میں پڑھیں گے، آپ اس کی جو ہے نا وضاحت آپ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، لآکلون من شجر من زقوم یہاں سے پہلے یعنی اصحاب الشمال کا تذکرہ چل رہا تھا، یعنی دائیں والے اور اہل شقاوت لوگوں کا تذکرہ چل رہا تھا،
شروع صورت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین کا تذکرہ کیا، اصحاب الیمین کے تذکرہ کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب الشمال کا تذکرہ یعنی دائیں والے اہل شقاوت کا تذکرہ شروع کیا۔ تو وہی بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اہل شقاوت اور بدبخت لوگ ہیں ان کے لیے یعنی جہنم کے کانے میں لآکلون من شجرۃ من زقوم من شجر من زقوم، تم کو درخت زقوم سے کانا ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھو لآکلون من، یہاں پر دو من ہے، ایک ہے من شجر دوسرا من زقوم۔ تو اول من یہ ابتدائی غایت کے لیے ہے اور دوسرا من یہ بیان شجر کے لیے، یعنی وہ درخت زقوم کا ہوگا۔ فمالئون منها البطون، پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا۔ فشاربون علی من الحمیم، پھر اس پر کولتا پانی پینا ہوگا، یعنی پھر اس کے اوپر ایسا کولتا ہوا پانی، ایسا گرم پانی ہوگا کہ جس کی وجہ سے ان کے آنتلیں باہر آ جائے گی۔ دیکھو فمالئون منها، تو یہاں پر یعنی ہاں ضمیر جو شجر کی طرف راجع ہے، معنی کا لحاظ کر کے مؤنث لایا گیا ہے یہاں پر منها البطون، تو جو منہا کی ضمیر یہ شجر کی طرف راجع ہے تو اس کا رعایت یعنی معنی کا لحاظ کر کے مؤنث لائے گی، اور علیہ میں لفظ کے لحاظ سے اس کی طرف مذکر ضمیر لائے ہیں۔ فشاربون شرب الہیم، پینا بھی پیاسے اونٹ جیسا، یعنی ایسا، یعنی حاصل یہ ہے کہ ان پر ایسا بھوک مسلط کر دی جائے گی جو ان کو زقوم کھانے پر مجبور کر دے گی، جو کہ تلچٹ کی طرح ہوگا، اور جب سے یعنی جب اس سے وہ اپنے یعنی پیٹ بھر لیں گے تو ان پر ایسی پیاس مسلط کر دی جائے گی جو ان کو گرم پانی پینے پر مجبور کرے گی، اور ایسا گرم پانی جو ان کے یعنی آنتڑیوں کو یعنی آنتڑیوں تک یعنی اس کو گلے یعنی اس کو پیٹ سے باہر نکال دے گا۔ جو پیٹ کے اندر جو آنتڑیاں ہیں وہ پانی اتنا گرم ہوگا جس کی وجہ سے ان کی آنتڑیاں باہر نکل آئے گی، اور مارے شدت پیاس کے وہ پیاس سے اونٹوں کی طرح بڑے بڑے گھونٹ سے اندر کو پھینکے گا، اور جس کی وجہ سے وہ اتنے بڑے بڑے گھونٹ ڈالیں گے جو جیسے اندر جائیں گے تو اس کی وجہ سے آنتڑیاں باہر نکل آئے گی۔ تو فشاربونا، فشاربونا کا جو عطف و شاربین پر درست ہے کیونکہ ان دونوں کے ذاتیں تو ایک ہے مگر صفات مختلف ہے، کیونکہ دیکھو کہ ان کا انتہائی گرم پانی پینا جو کہ ان کے آنتڑیاں باہر پھینک دے گی یہ عجیب معاملہ ہے، اور پھر ان کا پیاسے ان کی طرح پینا یہ بھی تعجب انگیز ہے، بس اس لحاظ سے یہ دو مختلف صفتیں بن گئی، اس وجہ سے یہ عطف درست ہو جائے گا۔ ہادہ نزل یوم الدین، قیامت کے روز یہ ان کی دعوت ہوگی، یعنی نزل وہ کھانا جو مہمان کے لیے بطور اعزاز اس کو پیش کیا جائے، یوم الدین سے قیامت کا دن مراد ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اور ہم نے ہی پیدا کیا ہے پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ تو یہاں پر یعنی فلولا یہ حلا کے معنی میں توبیخ کے لیے ہے، اس میں تخلیق اول کے ذریعہ تصدیق یعنی بعث پر آمادہ کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اول پیدائش کی تصدیق کرتے تھے، مگر جب ان کا مذہب یعنی تصدیق کے تقاضے کے خلاف تھا تو گویا کہ وہ اس کے بھی مکذب ہوئے، اور وہ قیامت کے سجے ان کو آمادہ یعنی کیا گیا، اور اس طرح کہ جو ذات اول پیدا کرنے پر قادر ہے دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ افرائیتم ما تمنا، بتلاؤ تم جو عورتوں کے رحم میں نطفہ ٹپکاتے ہو، ما تمنونہ یعنی جس کو تم ٹپکاتے ہو، یعنی ارحام میں جو نطفے تم رحم وغیرہ میں ڈالتے ہو، انتم تخلقون، کیا تم اس کو آدمی بناتے ہو، یعنی تم اس کا اندازہ کرتے ہو، تصویر بناتے ہو اور اس کو صحیح سالم بشر بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم بناتے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو وقت مقرر پر ٹھہرا رکھا ہے، اور ہم نے اس کو پورے اندازے سے مقرر رکھا ہے، اور رزق کی طرح اختلاف اور تفاوت کے ساتھ اس کو ہم نے تمہارے لیے تقسیم کر دیا جیسے کہ ہماری یعنی مشیت تقاضا کرتی ہے، بس تمہارے عمریں مختلف، لمبی، چھوٹی، متوسط وغیرہ، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری قدرت ہے اور ہم نے اسی کے اندازہ کیا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اسے عاجز نہیں ہے، یعنی ہم یعنی اس چیز کا یعنی ہم یعنی عاجز کرنے والے، تم ہمیں اس چیز سے عاجز کرنے والے نہیں ہو بلکہ اس چیز کا غلبہ ہو جائے، ہم یہ معنی ہوگا کہ ہم عاجز نہیں ہے اور یہ ہماری قدرت اور طاقت میں ہے۔ علی ان نبدل امثالکم، کیا تمہاری جگہ اور تم جیسے آدمی پیدا کر دے، مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات پر قادر ہیں اس سلسلے میں کہ تم مجھ پر غالب نہیں آ سکتے۔ اب یہاں پر دیکھو علی ان نبدل امثالکم، علی ان نبدل امثالکم یعنی مثال جمع مثل، یعنی اس پر کہ تمہاری جگہ بدل کر تم جیسی اور مخلوق لے آئے۔
وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کے ایسی صورت میں پیدا کر دے جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو. یعنی اس کا عاطف نبدل پر ہے، عَلَىٰ أَن نُنْشِئَكُمْ ایسی، یعنی اس کا عاطف کس پر ہے؟ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَكُمْ پر ہے، یعنی ایسے قادر ہے کہ تم کو پیدا کر دیں کسی ایسے مخلوق کی شکل میں جس کو تم جانتے بھی نہیں، اور نہ اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کبھی اس سے سابقہ بھی پڑا ہے، تمہارا سابقہ بھی پڑا ہو. مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں یا دونوں باتوں پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی تمہارے مماثل مخلوق پیدا کرنے پر بھی، اور ایسے مخلوق جو تمہارے مماثل نہ ہو. تو پھر ہم پر اس یعنی اعادے سے کس طرح عاجز ہوتے ہیں؟ اور یہ بھی درست ہے کہ امثالکم جمع مثل کی ہو، مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات پر قادر ہے کہ ہم تمہاری صفات کو بدل دیں جو تمہاری خلق اور اخلاق میں پائی جاتی ہے، اور تم میں نئے سرے سے ایسی صفات پیدا کر دیں گے جن کو تم جانتے بھی نہیں. تو دونوں بھی صورت ہو سکتی ہے کہ ایک یہ کہ ہم تم جیسے مثل کو بھی پیدا کر سکتے ہیں جس کو تم دیکھ کے پہچان سے یہ ہماری مثل ہے، اور تم جیسے غیروں کو پیدا کر سکتے ہیں جس کو تمہاری نظر نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا. اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے امثالکم کہ تمہارے مثل یعنی اخلاق میں، خلق میں کسی کو پیدا کر دے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اخلاق میں اور خلق میں تمہارے مثل نہ ہو. تو دونوں صورتیں، یعنی دونوں صورتوں پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت اور طاقت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، ہاں تم کو اول پیدائش کا علم ہے. یعنی فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے کہ جو ایک چیز پر، یعنی ایک چیز قابو رکھتا ہو تو دوسری مرتبہ وہ شے اس کے لیے ممتنع نہیں ہے، وہ اس پر قادر ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز پر قدرت ہے کہ میں تمہیں جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا تو اسی طرح دوبارہ اعادہ بھی اسی ہی طرح ہوگا. فَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے.